अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुश आमदीद। आज तारीख 31 जुलाई 2025 है। 9 मई का रियासती बयानिया पिछले 2 साल से किस हद तक चला ये तो एक अलग दास्तान है, लेकिन अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान के 120 दिन के टाइम लिमिट के अंदर फैसले सुनाना शुरू कर दिए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 2 फैसले सामने आए और आज फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप को सजा दे दी है। उसके साथ ही कई 100 कारकुनान को भी सजाएं सुनाई गई हैं। सजाएं पाने वाले कौन हैं और इनके साथ ही बरी होने वाले कौन हैं, जो ज़्यादा दिलचस्प है वो हम आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, और इसके साथ ही इमरान खान का मुकदमा, जिन मुकदमों की बुनियाद बनाई जाती है 2 गवाहान को, और उन दोनों ही गवाहान को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज ने झूठा करार दे दिया है, उनके झूठ को तस्लीम कर लिया है। इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को कोई खतरा है या नहीं, इससे मुतालिक भी हम आखिर में ब्रीफली आपके साथ बात करेंगे। वसीम, सबसे पहले तो ये कि विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन हम सिर्फ पहले तफसीलात सामने रख दें, आज जो फैसला आया उसके अंदर बेसिकली है क्या? देखिए, 9 मई के 318 मुकदमात थे पंजाब की हद तक। 2 का फैसला पहले आ चुका था, एक लाहौर और एक सरगोदा की FIR का। आज फैसलाबाद के बुनियादी तौर पर 3 मुकदमात थे, 3 FIRs थी और उनमें फैसला आया है। अगर इनको टोटल किया जाए तो इन 3 केसेस में 284 मुल्ज़मान नामजद थे, 196 को सजाएं हुई हैं, 88 बरी हुए हैं। जो सबसे अहम मुकदमा था इसमें फैसलाबाद में ISI यानी इस मुल्क की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का ऑफिस, वहाँ पर हमला केस था। 185 मुल्ज़मान उसमें नामजद थे, 77 को बरी और 108 को सजाएं सुनाई गई हैं। स्टेट बैंक दूसरा मुकदमा था। स्टेट बैंक के सामने गाड़ी जलाने के केस में 32 मुल्ज़मान, जिनमें 28 को सजाएं और 4 बरी हुए हैं। थाने पर हमला केस में 67 मुल्ज़मान थे, जिनमें 60 को सजाएं हुई और 7 बरी हुए। तो यूँ कुल मिलाकर 284 मुल्ज़मान को आज के रोज़ उनके हवाले से फैसला हुआ और 196 को सजाएं सुनाई गई हैं। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तो चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तमाम मरकज़ी क़यादत थी, यानी दोनों ऐवानों में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो थे, कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब और सेनेट में शिबली फराज, दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। यानी दोनों अपने नाअहल भी हो चुके, अपने सीट से भी डिस्क्वालीफाई और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहाँ जहाँ अपोजिशन है, यानी पंजाब में कौमी असम्बली में और सेनेट में, वहाँ तमाम तर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सज़ा पा चुके हैं। 9 मई के मुकदमात में बराबर सज़ा सबको मिली है, मजमूई तौर पर 30 साल और इनफरादी तौर पर जो इकट्ठी करके सज़ा बताऊं तो 10-10 साल। और उसके साथ ही अब वो नाअहल भी होंगे, इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन करेगा। उसके बाद जरताज गुल साहिबा हैं, 10 साल की सज़ा उन्हें भी सुनाई गई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा हैं, 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि दीगर PTI के मुतादिद MNAs और MPAs इसमें शामिल हैं। कमल शोज़ब साहिबा ख़वातीन विंग की वो सरबराह थी, उन्हें भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। जबकि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से पहले नाम आता रहा, कुछ TV चैनल्स ने चलाया भी, मगर बाद में पता ये चला कि प्रोसिक्यूशन ने अली अमीन गंडापुर साहब की हद तक इन मुकदमात में चलान जमा ही नहीं करवाया था, लिहाजा उनकी सज़ा नहीं हुई। जबकि ये कन्फ्यूजन यहाँ पर सिर्फ क्लियर करती जाऊँ, जैसे ही सज़ाएं सुनाई गई थी तो उसके साथ ही एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी, क्योंकि कुछ TV चैनल्स ने ये चला दिया था, फैसलाबाद में तो हम मौजूद नहीं है, कि अली अमीन गंडापुर को भी 10 साल की सज़ा हो गई है, जिसका जाहिर है कि मतलब ये था कि वज़ीर आला नाअहल तो काबीना भी नाअहल, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फ़ारूक हबीब। अच्छा, इसमें इमरान खान साहब का थोड़ा सा इसमें यह है कि अब तक जिस तरह 5 मुकदमात में सज़ाएं सुनाई गई हैं, तो इमरान खान के केसेस इन मुकदमात में चलान भी जमा नहीं करवाए गए, उन्हें गालबन सेपरेट रखा जा रहा है, या वजह क्या है? लेकिन इन 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी था कि उनके हद तक भी चलान जमा नहीं करवाया गया था। इसमें गालबन PTI छोड़ के जाने वालों में फ़ारूक हबीब साहब थे और असद उमर साहब थे, इन दोनों के हद तक भी चलान जमा नहीं करवाया गया था। अब आ जाते हैं जो लोग बरी हुए हैं, वो खासी दिलचस्प नाम है। फवाद चौधरी साहब हैं, वो बरी हुए हैं, और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं ज़ैन कुरैशी, उन्हें बरी किया गया है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब को जो बरी किया गया है वो खासा दिलचस्प है। इससे कबल भी ये जो इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, हुकूमत के, पूरी रियासत के जो स्टार विटनेसेस थे 9 मई के, जो कि साजिश सुनने वाले थे, वो पहले किस तरह से अदालत में झूठे हुए और आज तो खुद
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज साहब ने उन्हें झूठा करार दे दिया है। यानी वो जो एक फौजदारी कानून में एक मुसल्लमा हकीकत है, पूरी दुनिया में इस हवाले से बात होती है कि जब आप किसी को सज़ा सुनाते हैं तो इस्तगासा को अपना मुकदमा बग़ैर किसी शक व शुबे से, यानी शक व शुबे से बालातर होकर साबित करना होता है, जिसको कानूनी इस्लाह में कहते हैं बियॉन्ड अ रीज़नेबल डाउट। तो उसका तो कला कमा जो है वो आज के रोज़ खुल गया है। आपके स्टार विटनेसेस जो हैं वो आपकी अपनी अदालत से भी झूठे करार दिए गए हैं। तो ये बुनियादी तौर पर मुकदमा था। अच्छा, इस सारे मामले में अब जिस तरह से वो आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA गालिबन माजी में रहे हैं, वो बरी हुए हैं, मुझे उनका नाम भूल गया, कोई कास्त्रो साहब हैं, ख्याल कास्त्रो साहब। अच्छा, उनके हवाले से दिलचस्प बात यह है कि वो FIR में वो भी नामजद थे और कहा गया कि ये जो ISI हमला है ना, ISI दफ्तर के ऊपर, उसका जो मॉब था उसको जो लीड कर रहे थे वो ख्याल कास्त्रो साहब थे। जबकि ख्याल कास्त्रो साहब उस दिन ऑलरेडी जेल में थे, लेकिन वो जेल से लीड कर रहे थे। इमरान खान भी तो जेल से लीड कर रहे थे। ये इस सारे मुकदमात की हकीकत है। हमने ऑलरेडी इस पे मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं कि 9 मई आप इसे कौमी सलामती के खिलाफ कहते थे, आप 9 मई को मुल्क दुश्मनी इदारों में बगावत और क्या कुछ कहते थे। आपकी फौजी अदालतें काम मुकम्मल कर चुकी, आपकी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें अब जो सिविल फौजदारी मामला पर 35,000 मुलजमान 9 मई पंजाब की हद तक वो भी तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। 5 मुकदमात के फैसले आए, ज़रा पढ़ के इनमें बताइए कि मुझे कोई कौमी सलामती निकली यहाँ से? नहीं जी। ज़रा कोई मुझे पढ़ के बताइए कि मुल्क दुश्मनी और इदारों में बगावत निकली। वैसे आपको ऐसे कहना भी नहीं चाहिए। सवाल है ना मेरा, क्यों? मैं बतौर सहाफ़ी, मेरे लिए एक मुसद्दका चीज़ जो है वो ये है कि जब इस मुल्क के पाक फौज के तर्जमान आकर मीडिया पर कहेंगे कि हमारे पास सबूत हैं, इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस, नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं कि ये कौमी सलामती के खिलाफ ख़तरा था, तो मैं बतौर सहाफ़ी तो सबसे पहले उधर अपने कान धरूंगा ना। लेकिन मैं वो पढ़ रहा हूँ, अब ये जज साहब को हो क्या गया है कि DG ISPR साहब के पास जो सबूत थे उन्होंने इसमें शामिल नहीं किए। फौजी अदालतों में बैठे जज साहबान को क्या हो गया था? आपको पता है वसीम, जो अभी तक 3 ये फैसले आए हैं ना अभी रिसेंट पास्ट में, सरगोदा, लाहौर और अब फैसलाबाद, इन तीनों के अंदर टोटल रिलायंस पता है किस चीज़ के ऊपर है? गवाहान के बयानात के ऊपर। गवाह कौन है? पुलिस वाले। पुलिस वाले कौन से? पंजाब पुलिस। और पंजाब पुलिस जिसके खिलाफ आकर गवाही दे रही है उनको सजाएं होती जा रही है। इनमें कई बेशतर ऐसे लोग हैं जो उस मौके पर, कोई अपनी दुकान में बैठा था, कोई होटल चला रहा है तो मौके पर मौजूद है। इस पर भी जज साहब ने एक अजीब मंतक आज के रोज भी मुझे आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी गुज़श्ता 2 फैसलों में कि मौजूद होना ही बस ये है कि सजा सुना दो। आज भी अच्छा मजे की बात यह है कि अब देखें अदालतें हैं, अगर अदालतों की कोई तकरीम या कोई वकार बाकी होता तो हम उसको मलहूज़े खातिर रखते, लेकिन तीसरा फैसला है, तीनों फैसलों के अंदर सेम वजह बताई जाती है। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का असूल जज साहब ने अपनाते हुए सबको जो है वो सजा सुना दी और कहा कि ये जब इस तरह के अनरूली मॉब्स होते हैं जिनको कोई सरबराही नहीं कर रहा होता तो वहां पर सबके ऊपर जो है ना वो कलेक्टिव बर्डन होता है और वो उनको कलेक्टिव सजाएं ही सुनाई जाती है। मतलब मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज बता दूं, आज के फैसले का ये पैराग्राफ नंबर 67 है। जज साहब कहते हैं कि ऐसे मुकदमात जहां मुल्जमान की बड़ी तादाद किसी जुर्म के इर्तिकाब में शामिल हो, हर फर्द का किरदार अलग से मुतय्यन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामलात में कानून साज इदारे ने तामीरी जिम्मेदारी यानी कि कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का असूल मुतारफ कराया है ताकि कोई भी मुल्जिम बगैर सजा के बच न निकले और ये दिफा ना अख्तियार करे कि इस वाक़े के दौरान इसका कोई मखसूस किरदार साबित नहीं हुआ। लिहाजा हजूम में होने वाले तशद्दुद जैसे मुकदमात में रिवायती और मामूली तरीक़ाकार की बजाय एक मुतहरिक नुक्ता नज़र अपनाना चाहिए। कानून साज ने इस नौयत की सूरत हाल के लिए पाकिस्तान पीनल कोड PPC की दफ़ा 149 मुहैया की है, जो ये बयान करती है कि अगर किसी गैर कानूनी मजमे का कोई रुकन मुश्तरका मकसद के तहत कोई जुर्म करता है तो इस मजमे के हर फर्द को वही मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। ऐसा ही पिछले दोनों फैसलों के अंदर भी लिखा था। तो ये कोई हैरानकुन चीज़ तो ज़ाहिरी बात नहीं है कि सारे फैसले एक ही तरह के लिखे हुए हैं, सिर्फ हर एक के फैक्ट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन जज साहिबान को स्क्रिप्ट या वो होता ना एक आउटलाइन सेम दी गई है। हमारे एग्जाम्स में पेपर में एक आउटलाइन दे दी जाती थी, हर बच्चे को कहा जाता था इसको जो है ना वो आपने कॉम्प्रिहेंशन इसकी करनी है इंग्लिश के पेपर्स में, तो सेम वही है यहाँ पर भी, आउटलाइन सेम दी गई है। हर एक केस के फैक्ट्स देखते हुए उसको मुख्तलिफ करना है। उसी अगैन उमर अयूब साहब सजा हो गई है। इसमें एक दिलचस्प पहलू हम मेरे ख्याल में डिस्कस कर लें। फवाद चौधरी साहब जो हैं, मैं भी वहीं आ रही वो थी, किसी नुक्ते पे भरी हुए हैं। एक फिल्म साज हैं,
انہوں نے پوری ریاست کا جو 9 مئی کا بیانیہ تھا وہ اڑا کے رکھ دیا. ریاست کے 2 سٹار وٹنسز اڑا کر رکھ دیے. تو 2 سٹار وٹنسز کے کندھوں پر ہی ان کی جھوٹی گواہی پر، جھوٹی گواہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس روز تھا ہی چھٹی پر اور جس کو جج صاحب ہی جھوٹا کہہ رہا ہے، اس کے بیانیے پر آپ کا پورا 9 مئی کا نظام کھڑا ہے. آپ نے اپنا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی اور پارلیمانی جماعت کے پارلیمانی لیڈر کو، اور سنی اتحاد کونسل اگین ایک اور بڑی سیاسی جماعت، بڑی تو نہیں چلیں اس بار ایک سیاسی جماعت تھی جس میں کچھ لوگ شامل ہوئے، بعد میں وہ ساری قانونی چیزیں، آئینی چیزیں ہوتی گئیں، مخصوص نشستوں کی بات کر رہا ہوں. تو آپ نے ان سب کو 10-10 سال کی تھوک کے حساب سے سزا سنا دی، تو وہ آپ کے وہی پرائم اور سٹار وٹنسز ہی تھے نا. خیر یہ 10 سال کے فگر پہ بھی آتے ہیں، لیکن وہ جو پرائم وٹنسز ہیں نا، ہم ان کے بارے میں پہلے بھی آپ کے سامنے بات کر چکے ہیں. ایک وٹنس صاحب کا نام ہے حسام افضل، ASI ہیں پنجاب پولیس کے، اور دوسرے کا نام ہے محمد خالد، اگین وہ بھی پنجاب پولیس کے اہلکار ہیں. یہ دونوں صاحبان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ PTI کے جب عمران خان کے گھر کے باہر زمان پارک میں جمع ہوتی تھی نا ان کی پوری پارٹی، ان کے ورکرز، یہ ان میں مکس اپ ہو گئے اور انہوں نے پارٹی کا اتنا اعتماد حاصل کر لیا کہ پارٹی کی جو اندرونی میٹنگز ہوتی تھی ان کے اندر یہ بیٹھنے لگ گئے. اب حسام افضل نے میز کے نیچے بیٹھ کر یہ بھی سن لیا اور دیکھ لیا کہ فواد چودھری 7 مئی 2023 اور 9 مئی 2023 عمران خان کی سامد روانگی سے قبل ہونے والی میٹنگ کے اندر شامل تھے، اور جو پوری سازش تیار کی گئی جس میں عمران خان نے ڈائریکٹ کیا، تینوں فیصلوں کے اندر درج ہے. اب تو ہمیں بھی رٹ گیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو تم لوگوں نے جا کر ٹارگٹ کرنا ہے فوجی تنصیبات کو، وہاں آگ لگا دینی ہے، وہاں پر ریاست مخالف نعرے لگانے ہیں، اتنا ڈرانا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دیں، اور جو ایسا کرے گا اس کو میں اپنے کابینہ کے اندر اپنا سٹار جو ہے وہ منسٹر رکھوں گا، وہ میری کابینہ کے اندر میری آنکھ کا تارا ہوگا. تو یہ بیان جو ہے یہ تینوں فیصلوں کے اندر کوٹ کیا گیا. تو فواد چودھری کے بارے میں بھی کوٹ کیا گیا. یہ جو انتظامی دہشت گردی عدالت فیصل آباد کے جج صاحب ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ جو فواد چودھری ہے حسام افضل کے مطابق اور محمد خالد کے مطابق وہ سازش پکانے والی جو میٹنگز تھی ان میں شامل تھے. یعنی 7 مئی کو اور 9 مئی کو وہ زمان پارک میں شامل تھے. بالکل. پھر وہ کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا میں موجود تھا، یہ دونوں وٹنسز کہتے ہیں ہم نے تو خود دیکھا، ہم نے تو خود سنا، ہم تو ان میں مکس اپ ہو گئے تھے. اب ہوتا کیا ہے کہ فواد چودھری اپنے دفاع میں پیش کرتے ہیں اپنے گواہ اور بتاتے ہیں کہ بھائی میں تو 7 مئی کو اسلام آباد میں تھا، میں تو لاہور میں تھا ہی نہیں. اور جن گواہ کو وہ پیش کرتے ہیں وہ معروف ایکٹر ہے فیصل قریشی، اور فلم ہے ان کی، اس وقت فلم آئی تھی منی بیگ گارنٹی، اس کے پروڈیوسر تھے، اور انہوں نے فواد چودھری کو بلا رکھا تھا اسلام آباد میں اپنی فلم کی نشر کے لیے، پریمیئر کے لیے. تو فواد چودھری اسلام آباد کلب میں تھے. فیصل قریشی وایا واٹس ایپ گواہ کے طور پر پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ فواد چودھری تو وہاں تھے. انہوں نے ویڈیو کلپنگ بھی پیش کی، جس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ ان کی حد تک جو حسام افضل صاحب کا اور محمد خالد کا بیان ہے کہ فواد چودھری لاہور میں موجود تھے وہ درست نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہے تھے. تو جب وہ ایک کے مقدمے میں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ شاہ محمود قریشی کے مقدمے میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، تو پھر وہ باقیوں کے مقدمے میں سچ کیسے بول رہے ہیں؟ اگر کوئی عام اسیم آپ کے سامنے ہم لوگ کتنے فوجداری مقدمات ڈیلی دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ پہنچنے تک بھی ان کو صرف اس شک کی بنیاد پر بھی کسی شخص کو سزا سے اور پھانسی سے بری کر دیا جاتا ہے کہ اس کے کسی گواہ کے بیان میں ڈیٹ تھا، کوئی موقع کا فرق تھا، کوئی وقت کا فرق تھا، کوئی ویڈیو ایویڈنس پروف نہیں ہوئی، کسی کی موجودگی میں جو ہے وہ شک پیدا کر لیا، بھلے وہ بندہ موجود. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹس پروسیکیوشن کو اپنا فوجداری کا مقدمہ جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے. شک کا، تھوڑی سی شک کا کہیں بھی جو فائدہ ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے. یہ باتیں 100% درست. آپ یہاں پر حسام افضل اور جو دیگر دوسرے محمد خالد صاحب ہیں جو پروسیکیوشن کے پرائم وٹنس ہیں، سٹار وٹنس ہیں، ان کی گواہی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں. وہ برہان معظم ملک ہیں، غالباً پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے مقدمات میں وکیل. انہوں نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ایک طرف یہی جو سٹار وٹنس پہلے جن کا نام ابھی میں بار بار بھول رہا ہوں، حسام افضل صاحب، یہ گواہی یہ دیتے ہیں کہ میں SHO کی اسائنڈ کردہ ڈیوٹی پر زمان پارک میں موجود تھا، جبکہ بھیس بدلا ہوا تھا. میں وہاں پر پہنچا، عمران خان صاحب اپنے کور PTI لیڈرشپ کو ہدایات دے رہے تھے، سازش بن رہے تھے 9 مئی کی. میں نے وہ سنی. انہوں نے یہ گواہی دی. جب حاضری رجسٹر منگوایا گیا تو اس میں درج تھا کہ 9 مئی 2023 کو حسام افضل صاحب اپنے SHO کو بتائے بغیر چھٹی پر تھے، اور ان کا اپنا SHO اس میں ایک نوٹ لکھ رہا ہے
کہ اب حسام افضل میرے تھانے میں تب ڈیوٹی کے لیے آئے گا جب وہ اعلیٰ افسران کے سامنے اس جھوٹ کی، اس بغیر بتائے چھٹی کی جو انکوائری ہے وہ بھگت کے آئے گا. تو ایک شخص جو سازش کے حوالے سے مختلف لوگوں کے حوالے سے بیان دے رہا ہے، وہ اس روز چھٹی پہ، اس کے ایس ایچ او کو نہیں پتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے ایس ایچ او نے تعینات کیا ہے. تو اس سے بڑھ کر جھوٹ. اچھا وسیم، بات یہیں پر نہیں رکتی. باقاعدہ جب جرا کی گئی تھی نا، تو جج صاحب جو لاہور والے جج صاحب ہیں، ان کے سامنے افزائے دہشت گردی عدالت کے حسام افضل سے کراس کویسچننگ ہوئی تھی. ان کو آدھی سے زیادہ باتیں معلوم نہیں تھی، تو وہاں پر بھی جھوٹ تو پکڑا گیا تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے لاہور کے جج صاحب نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا کہ جو ڈیفنس ہے وہ حسام افضل کے بیانات میں ڈیڈ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اب تو حسام افضل صاحب آپ کو پتہ ہے ایس ایچ او کے بعد کیا پتا کہ وہ کہیں بہت اونچے افسر لگ نہیں، انہیں آئی جی پنجاب پولیس اب لگانا چاہیے. جس طرح وہ پوری آپ کی ریاست کے وہ سٹار وٹنس جھوٹی گواہی دے کر، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے اپنے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خود لکھا آج انہوں نے، جی ہاں، وہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں. اسی حسام افضل کے زین قریشی کے کیس میں، شاہ محمود قریشی کے کیس میں بھی اسی حسام افضل کے ایس ایچ او کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے، بغیر بتائے چھٹی پہ چلا جاتا ہے. اور جب یہ آئے گا تو یہ اتنا نہال و نکما ہے کہ اپنے اعلیٰ افسران سے انکوائری بھگت کے آئے گا. وہ حسام افضل سٹار وٹنس ہے. تو یہ تمام تذکرہ جو ہے جہاں اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جاتا ہے، وہیں جناب یحییٰ خان صاحب کو بھی جاتا ہے. جہاں جناب یحییٰ خان صاحب کا آپ نے ذکر کیا، گزشتہ روز ہم آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوئے تھے. چیف جسٹس صاحب نے ایک نوٹس لیا اور عمر ایوب کے خط کا، جو اسی سے متعلق تھا، اسی عدالت کے کنڈکٹ سے متعلق. اور فیصل آباد کی ATC کورٹ نے رات 9 بجے تک، رات 12 بجے تک یہ ٹرائلز چلائے ہیں. جرا طلب کی ہے، صحافیوں کو آنے کی اجازت نہیں دی. یہ جو جج صاحب ہیں ATC فیصل آباد کے، اور جب یہ مدعا اور معاملہ فواد چودھری نے خود چیف جسٹس جناب یحییٰ خان کے سامنے رکھا تھا 2 ہفتے قبل، تو چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور اس کے بعد آج فواد چودھری تو بری ہو گئے. میں بار بار کہتا ہوں کہ لیکن انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا ہوا تھا. چیف جسٹس فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہوں گے، آپ ہمیشہ طنز کرتی ہیں، تو چیف جسٹس نے ٹھیک کہا ہوگا کہ شکر کریں آپ کے ملک میں فوجی عدالتیں کام کر رہی ہیں. باقی جہاں تک اس ملاقات کی بات ہے، وہ عمر ایوب صاحب جو ہیں، انہیں پتہ تھا چیف جسٹس صاحب کی حیثیت کا، ان کے اختیار کا. جب گزشتہ روز رابطہ ہوا تو انہیں بلایا گیا کہ آپ اسلام آباد میں آ کے ملیں. انہوں نے کہا حضور میں تو اسلام آباد نہیں آؤں گا، مجھے گرفتاری کا خطرہ ہے. تو پھر چیف جسٹس صاحب کی جانب سے پیغام بھیجا گیا کہ ہماری گارنٹی آپ آئیں، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا. اپوزیشن لیڈر نے اس بات پر بھی کوئی کان نہیں دھرے. انہوں نے کہا کہ آپ کی گارنٹی جو ہے اس پر اعتبار مجھے نہیں ہے، میں نہیں آؤں. ہاں، انہیں پتہ ہے نا کہ چیف صاحب خود کہاں گارنٹی دے کے آئے ہیں، اور کون سے وہ 3 بڑے مقاصد تھے، وہ کون سے 3 بڑے چارٹر آف ڈیمانڈ تھے جو جب سامنے رکھے گئے ہوں گے اور اس پہ جناب یحییٰ خان صاحب نے سگنیچر کیے ہوں گے، تو پھر پارلیمان کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، یہ کہانی پھر کسی دن صحیح کہ انہوں نے دستخط کیے اور کرہ جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ خان کے نام نکلا کہ آپ یہ جو آپ کا مینڈیٹ ہے یا جس پر جناب یحییٰ خان صاحب کام کر رہے ہیں کہ اصلاحات کھیلتے رہیں، ہمارا آئینی بینچ میٹنگز کرتے رہیں، ہاں ہمارے امینی فیصلے یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں، ہم وہ کراتے رہیں گے. ویسے یہ بھی ایک نیکسٹ لیول قسم کی ایک ہسٹری لکھی جائے گی. ابھی تو ہمیں لگ رہا ہے نا بہت مایوسی ہے، ابھی ہمیں لگ رہا ہے یہ کس قسم کا ملک ہے، یہاں پر کوئی اپنے حقوق کے لیے نہیں نکل سکتا، چاہے وہ کوئی طلبہ ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، چاہے کوئی بھی ہے، خیبر پختونخوا سے لوگ ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بھی آئے، یوٹیلٹی سٹورز والے، کسی کو نہیں سنا جاتا. عام سے عام بندہ آپ پکڑ لے، خاص سے خاص پکڑ لے. آل پارٹیز کانفرنس آج اسلام آباد میں جن حالات میں ہوئی، اس سب کے ضمن میں ظاہر ہے ابھی تو مایوسی ہے، لیکن جب یہ مایوسی چھٹے گی، جب یہ تاریخ جو کہ آلریڈی ڈاکومنٹ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جسٹ کلک اوے ہے سب کچھ، جب لکھا جانا ہے نا، تو تب ان کا نام بڑے سنہرے حروف میں لکھا جائے گا. اس سنہرے کے اوپر کالک ملی جائے گی اس کے بعد کہ آپ اپنے وقت کے وہ چیف جسٹس تھے جو اتنے بے اختیار تھے، جنہوں نے اس سمجھوتے کے تحت اپنی چیف جسٹس شپ لی کہ بھئی مجھے تو کچھ کرنے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، آپ مجھ سے ایک جونیئر جج کے ہاتھ میں ہر چیز دے دیں، وہ فیصلے کریں، وہ آپ کے فیوریٹ رہیں، آئی ڈونٹ کیئر، میں تو بس دفتر میں میٹنگ کھیلوں گا. نہیں، لیکن آپ نے کیا نا، اپریل میں یہ ضمانتوں کے مقدمات 9 مئی سے متعلق آئے تھے نا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا؟ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی نا. تو یہ جو رات کو ٹرائل ہونا، غیر معمولی اوقات کار میں ٹرائل ہونا، ابیوز آف پروسیس ہونا، قانون کی خلاف ورزی کرنا، وکیل کا حق نہ دینا، خفیہ ٹرائل کرنا، میڈیا کو الاؤ نہ کرنا،
اور یہ جو بنیادی آئینی حقوق ہیں یہ چھیننا، یہ سیرا جناب چیف جسٹس یحییٰ خان کے سر جاتا ہے. لیکن آخر میں ایک چیز جو ہے وہ آج طے ہو چکی ہے. ایک مرتبہ پھر سابق وزیر اعظم عمران خان جو گزشتہ 2.5 برس سے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں، جن کو نہ تو میرے خیال میں درست اطلاعات اندر باہر کی صورتحال اندر بتائی جاتی ہے، اور نہ ہی اندر جو وہ بات کرتے ہیں وہ باہر آ کے بتائی جاتی ہے. تو یہ جو ٹرسٹ کا فقدان ہے یہ تو ہمیشہ سے پی ٹی آئی ورکرز کے لیے رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ شخص کتنا دور اندیش ہے کہ وہ پہلے دن سے یہ بات کرتا رہا کہ اگر تم یہاں پر مذاکرات کھیلو گے، یا یہ بیرسٹر گور اور دیگر لوگ جا کر کہتے تھے نا کہ حضور آپ تھوڑا سا احتجاج کو تھام کے رکھیے، ہمارے پاس نا یہ پارلیمانی سیاسی راستہ ہے، اس سے ہم کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے. تو عمران خان تب کہا کرتا تھا کہ میری بات یاد رکھو، یہ تمہیں ایک ایک کر کے جیل میں بھیجتے جائیں گے، احتجاج تمہارے پاس مؤثر راستہ ہے. تو اب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر پورا ایک دھڑا تھا نا پارلیمانی سیاست کرنے والا اور اس سے طریقہ نکالنے والا، تو اب ایک نیا یہاں پر منصوبہ سوچا سمجھا جا رہا ہے. ایک 27ویں آئینی ترمیم موجودہ نظام کو بڑی تیزی سے آئی ہوئی ہے، اور وہ 18ویں آئینی ترمیم کو انڈو کرنا اور دیگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنا ہے. تو شاید پیپلز پارٹی اس معاملے میں ساتھ نہ دے تو وہ خوشی خوشی اپوزیشن میں جا کر بیٹھ جائے، اور پی ایم ایل این کو اب اکیلے پہلے پورے اتحاد کو عدالت کے ذریعے 2/3 اکثریت دلوائی ایک ایسے انتخابات میں جہاں پی ایم ایل این کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صرف 17 نشستیں جیتی تھی. اب اسی پی ایم ایل این کو اکیلی جماعت کے طور پر 2/3 اکثریت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کے تمام لوگ نااہل ہوں گے، وہاں انتخابات ہوں گے، انتخابات میں اگین وہی سارا پروسیس جو ہے وہ کھیلا جائے گا. تو عمران خان صاحب کی ایک بات پھر سچ ثابت ہوئی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو احتجاج کا. اور وسیم بالکل یہی بات جو عمران خان کہہ رہے تھے وہ محمود خالد صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے تھے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں، کہ ان اسمبلیوں سے اور ان جو جہاں عوام کے مینڈیٹ کی قدر ہی نہیں ہے وہاں بیٹھ کر ہم نے کیا کرنا ہے. مگر بہرحال جن کو مفاہمت اور مذاکرات کا راستہ اچھا لگ رہا تھا، آج ان کو بھی یہ بولنا پڑا کہ اس نظام کو جس طرح سے آپ چلانا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہی مبارک ہو. تو بہرحال ایک طرف یہ ہے، اور علی امین گنڈا پور کی حد تک بھی ابھی ٹرائل جو ہے وہ باقی ہے 9 مئی کے مقدمات کا، تو ان کے اوپر لٹکتی تلوار خیبر پختونخوا حکومت کو کسی بھی وقت گھر بھیجنے کا آپشن اس نظام نے ابھی بھی اپنے پاس جو ہے وہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے. جس وقت علی امین گنڈا پور نے تھوڑا بہت بھی نظام کے خلاف جا کر کچھ زیادہ کرنے کی کوشش کی، گو کہ ان کا ایک بیان سرکولیٹ بھی کر رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مسائل ان کے لیے بڑھ جائیں گے. فی الوقت آج کے دن 9 مئی کے بیانیے سے متعلق جو انسداد دہشت گردی عدالتوں کے فیصلے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کیا ہے کہ اسکرپٹ ایک ہی ہے، صرف اس کے اوپر اپنے اپنے کرداروں کے مطابق مرضی سے تھوڑی بہت جو ہے وہ رد و بدل کرنے کی اجازت ہے، اور یہ فیصلے ابھی مزید آئیں گے. مزید بھی آپ کے ساتھ تفصیلات کل سامنے رکھیں گے. مجھے اور وسیم ملک کو فی الوقت اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا.